بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہماری یہ 7ویں نشست ہے درس مثنوی مولوی معنوی کی۔ تو ایک حکایت کا سلسلہ جاری ہے جو کہ یہاں تک پہنچی تھی کہ طبیب حاذق نے اس کنیز کا مرض دریافت کر لیا تھا اور اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ سمرقند کا ایک زرگر ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے اور اس سے دوری کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اب اس زرگر کو بلایا جائے اور اس کے ساتھ یہ رہے تو پھر ہی یہ ٹھیک ہو سکتی ہے، کیونکہ محبت کا علاج یہی ہوتا ہے کہ محبوب مل جائے۔ تو اب وہ طبیب نے بادشاہ کو یہ ساری بات بتائی اور اسے یہ کہا کہ وہ جو زرگر ہے اس کو یہاں بلایا جائے تو پھر ہی آگے بات چل سکتی ہے۔ تو اب آگے اس سلسلے کو بڑھاتے ہوئے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور یہ جو اشعار ہیں ان کا جو عنوان آپ نے باندھا ہے فرستادن شاہ، یعنی بادشاہ کا بھیجنا، رسولان اپنے بندوں کو سمرقند کی طرف بآوردن زرگر کو لے کر آنے کے لیے، یعنی بادشاہ نے اپنے بندے بھیجے اور اپنے جو ہیں اس نے پیامبر بھیجے کہ وہ جا کر اس زرگر کو لے کر آئیں۔ تو اب فرماتے ہیں شاہ فرستاد آن طرف یک دو رسول، بادشاہ نے ایک دو بندے اس طرف بھیجے، کس طرف؟ سمرقند کی طرف۔ حاذقانو کافیان بس عدول، جو کہ بڑے سمجھدار بندے تھے اور اس معاملے کے لیے وہ دونوں کافی تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ بہت زیادہ جو ہے نا جی انصاف کرنے والے تھے، اور ایسے لوگ تھے یعنی کہ جو ثقہ ہوں، جن کی شہادت بھی قبول ہوتی ہو، یعنی کہ اثر و رسوخ رکھنے والے دو بندے جو ہے نا جی اس نے اپنی طرف سے اس طرف بھیجے کہ جاؤ سمرقند اور اس زرگر کو جا کر ملو اور اس کو لے کر آؤ۔ تا سمرقند آمدند آن دو رسول، وہ دونوں جو بھیجے ہوئے لوگ تھے، بھیجے ہوئے بندے تھے، وہ یہاں تک کہ سمرقند پہنچ گئے۔ از برائے زرگرے شنگ فضول، شنگ کہتے ہیں جو کہ شیریں رفتار ہو، ظریف ہو، رعنا ہو، خوبصورت ہو، اور فضول یہ صاحب فضل کی جمع ہے، جیسے عدول آیا نا جی، اسی طرح یہ جو فضول ہے یہ بھی فضل کی جمع ہے، یعنی ایک فضیلتوں والا اور خوبصورت جو وہ زرگر تھا نا جی، اس کے لیے وہ دو جو بھیجے ہوئے بندے تھے بادشاہ کے، وہ سمرقند پہنچ گئے۔ اب ان کی ملاقات ہو گئی اس زرگر سے، کیونکہ پتہ تو سارا بتا دیا تھا نا جی کہ وہ غاطفر کا جو علاقہ تھا وہاں وہ رہنے والا تھا، تو اب پتہ تو سارا معلوم تھا، تو اس لیے وہاں پر پہنچ گئے۔ تو اب جب جا کے وہ ان سے ملے تو انہوں نے اس کو جا کے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ لطیف استاد کامل معرفت، فاش اندر شہرہا از تو صفت، انہوں نے کہا کہ اے مہربان، اے استاد کامل معرفت، یعنی اپنے فن کو بہت اچھے انداز سے جاننے والے استاد، یعنی زرگری کا ایک سونار کا جو فن ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے جاننے والے استاد، فاش اندر شہرہا از تو صفت، کہ شہروں کے اندر تمہاری صفتیں، تمہاری خوبیاں جو ہیں وہ لوگ بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے عیاں ہیں کہ سمرقند کے اندر ایک زرگر رہتا ہے، اور وہ زرگر جو ہے وہ بڑا ہی اچھا، قابل، محنتی اور ذہین آدمی ہے، اور وہ ایسا زیور بناتا ہے، سونے سے ایسی اشیاء بناتا ہے کہ ان کے اندر جان ڈال دیتا ہے۔ تو کہ لطیف استاد کامل معرفت، اے مہربان کامل معرفت والے استاد، کہ جس کی صفتیں، جس کی خوبیاں شہروں کے اندر جو ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں۔
نک فلاں شاہ از برائے زرگری، نک فلاں شاہ از برائے زرگری، اختیارت کرد زیرا مہتری۔ نک یہ اینک کا مخفف ہے، اینک کا مطلب یہ ہے کہ اب، ٹھیک ہے نا، تو فلاں شاہ فلاں بادشاہ نے، از برائے زرگری سناری کا کام کروانے کے لیے، زرگری کا کام کروانے کے لیے، اختیارت کرد تمہیں اختیار کیا ہے، کس لیے؟ زیرا کیونکہ مہتری تم سب سے بڑے، تم اپنے کام میں سب سے بڑے ہو، اس وجہ سے فلاں بادشاہ نے تمہیں اختیار کیا ہے کہ تم اس کے پاس چلو اور وہ تمہیں سونا دے گا اور تم اس کو زیورات اور مختلف اشیاء جو ہیں وہ بنا کر دینا۔ اینک این خلعت بگیر و زر و سیم، اب وہ ساتھ کچھ تحفے تحائف بھی لے کر گئے تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ لیں، جو ہے یہ ایک خلعت ہے آپ کے لیے، انہوں نے بھیجی، ایک قبا بھیجی ہے، تو یہ آپ پہن لیجئے۔ انہوں نے آپ کے جو ہے کہہ لیں کہ آپ کی عزت افزائی کے لیے یہ کہ آپ کے لیے خوبصورت لباس بھی بھیجا، یہ آپ پہنے، اور یہ انہوں نے آپ کے لیے کچھ سونا چاندی جو ہے کچھ چیزیں بھیجی ہیں تحفے کے طور پر۔ چون بیائی خاص باشی و ندیم، اور جب آپ وہاں آ جائیں گے تو تب آپ خاص ہو جائیں گے، اور ندیم، ندیم دوست کو کہتے ہیں، یعنی جب آپ، بادشاہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ میرے پاس آ جائیں گے تو آپ میرے خاص بندے ہوں گے، وی آئی پی بندے ہوں گے آپ میرے، اور میں آپ کو اپنا ندیم، اپنا مصاحب بنا لوں گا، اپنے پاس بٹھاؤں گا، آپ کی خاطر تواضع ہوگی۔ یعنی یہ جو ابھی آپ کو ایک خلعت دی جا رہی ہے اور یہ جو آپ کو سونا چاندی دیا جا رہا ہے، محض اسی پر اکتفا نہیں ہے، ابھی بات یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس جب آپ جائیں گے تو بادشاہ آپ کو مزید انعامات سے نوازے گا اور آپ اس کے دربار میں ایک خاص مقام حاصل کریں گے۔ مرد مالو خلعت بسیار دید، اس بندے نے وہ خلعت دیکھی اور اس نے وہ مال دیکھا کہ یہ اتنا زیادہ میرے اکرام کے لیے انہوں نے بھیج دیا ہے، تو غرہ شد، وہ دھوکے میں آ گیا، اور از شہر و فرزنداں برید، اس نے اپنے شہر سے بھی ناتا توڑ لیا اور اپنے بال بچوں سے بھی ناتا توڑ لیا، اس نے کہا میں جا رہا ہوں، تو وہ دھوکے میں آ گیا۔ ایک یہاں نقطہ میں آپ کو دوں کہ نفس جو ہوتا ہے نا جی، اس کو بھی ابتدان جو ہے نا کچھ ایسے دھوکے دینے پڑتے ہیں کہ یہ خوش ہوتا ہے اپنے آپ میں یہ چیزیں دیکھ کر کہ مجھے فلاں مقام مل جائے گا، فلاں مرتبہ مل جائے گا، تو یہ ایک ابتدائی صورت ہوتی ہے کہ جب اس کو جو ہے نا جی کسی ایسے معاملے کی طرف راغب کرنا ہو کہ جو بعد میں کہہ لیں کہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہو جائے اور اس کو مارنے کے لیے، یعنی اول اس کو بہلا پھسلا کر ہی لایا جائے گا۔ جب پہلے بہلا پھسلا کر لائیں گے تو پھر جو ہے نا جی، جیسے اب ایک طالب علم مدرسہ میں جاتا ہے نا تو وہ شروع میں بڑا اس کو ہوتا ہے کہ یار میں علامہ بن جاؤں گا، بلکہ وہ تو ایسے جاتے ہی خود علامہ ہی بن جاتا ہے نا، کہتا ہے میں تو علامہ صاحب ہوں، میں تو حافظ صاحب ہوں۔ ابھی ابتدا ہی ہوتی ہے کسی چیز کی، تو یہ ابتدان یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے دھوکے آتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن جیسے جیسے پھر تربیت ہوتی ہے، جیسے جیسے آگے معاملات ہوتے ہیں تو پھر نفس مرتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہم جیسے لوگوں کا تو مطلب زیادہ کہہ لیں لوامہ تک پہنچے گا، اللہ کرم فرمائے تو پھر مطمئنہ بھی ہو جائے، لیکن وہ تو خاص الخاص لوگ ہیں جن کا جو ہے وہ مطمئنہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ ابتدان صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا جی کیا کچھ ہے، فضیلتیں ہیں، بڑا اکرام ہے، جو ہے لوگ پیار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ ایک اچھے معاملے کی طرف جب بندہ بڑھ رہا ہے تو ابتدان اگر اس قسم کا کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو پھر اس سے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اگر اس کے استاد کامل ہیں تو انشاءاللہ اس کو سیدھے رستے پہ ڈال دیں گے۔ تو اندر آمد شاد ماں در راہ مرد،
اچھا پہلے وہی بات آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا مولانا فرما رہے ہیں کہ غرہ شد، وہ دھوکے کے اندر آ گیا کہ یہ اتنا مجھے مال و زر تو یہاں مل گیا ہے، اور پھر جب میں جاؤں گا تو پھر مجھے مزید مال و زر ملے گا، مجھے بادشاہ کا خاص لطف و کرم ملے گا. تو وہ اس نے کہا اپنے شہر کو بھی الوداع، اور اپنے بال بچوں کو اس نے کہا کہ الوداع میں جا رہا ہوں. تو اندر آمد شاد ماں در راہ مرد، وہ جناب خوش خوش وہ بندہ جو ہے نا راستے پر چل پڑ کہ جی میں جا رہا ہوں. بے خبر کاں شاہ قصد جانش کرد، اس بات سے وہ بے خبر تھا کہ بادشاہ نے جو ہے وہ اس کا قصد جان کیا ہوا ہے. اس بات سے وہ بے خبر تھا کہ بادشاہ نے جو ہے وہ اس کا قصد جان کیا ہوا ہے. لہٰذا اسی طرح جو ہے نا جی کبھی ایک پیر کامل ہوتا ہے جو دیکھتا ہے کہ کسی کا نفس جو ہے وہ اتنا کہہ لیں گے ایک دنیا کے اندر مشغول ہے، تو پھر وہ ایک انداز سے جو ہے نا جو اس کو یہ پہلے ایک طریقے کے اوپر لاتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے کہ مطلب یہ نظام اگر چلیں گے اللہ مقام عطا فرمائے گا، تم بھی پیر بن جاؤ گے، تمہارے لیے بھی یہ سارا کچھ بنے گا. تو وہ اس وقت وہ یہ نہیں جان رہا ہوتا، وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار کل میں بھی پیر بنا گا، میرے کو بھی گڈیاں ہون گیاں، میرے کو بھی سارے نظام ہون گے. لیکن پھر یہ کہ جیسے جیسے تربیت ہوتی ہے نا وہ کرتے کراتے وہ اندر مار ہی جاتا. پھر جب مرشد عطا فرماتے ہیں نا جی تو پھر اس وقت بندے کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. بندہ کہتا ہے کہ اب یہ میں تو اس قابل ہی نہیں کہ میرے اوپر جو ہے نا یہ اس طرح کا کرم کیا جائے، مجھے بس وہ اپنے بندوں میں شامل رکھ لیں تو یہی میرے لیے کافی. تو اسی طریقے سے نا بات یہ ہے کہ وہ بھی بے خبر تھا. کہاں شاہ قصد جانش کرد، کہ اس شاہ نے اس کی جان کا قصد کیا ہوا ہے، وہ تو اس کو ہلاک کر ڈالے گا. تو اسب تازی بر نشست و شاد تاخت، وہ عربی گھوڑے کے اوپر بیٹھا، ظاہری بات ہے وہی لے کر آئے ہوں گے. اسب تازی بر نشست، وہ عربی گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا، شاد تاخت، اور اس نے خوشی خوشی گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا. خون بہائے خیش را خلعت شناخت، اس نے اپنا خون بہا جو ہے نا جی اس خلعت کو سمجھ لیا کہ یہ خلعت آ گئی ہے تو اب میرا سب کچھ ہی قربان ہے. تو جناب قربان ہونے کے لیے وہ قربان گاہ کی طرف چل پڑا. یوں بس یہ اس نے گویا ایسا معاملہ ہوا کہ ایک خلعت جو ہے وہ اس کا خون بہا بن گئی. ایک اس خلعت کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ چلو جی مجھے لے چلو. اپنے بال بچوں کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اور وہ بادشاہ کی طرف جو ہے وہ چل پڑا. اللہ اکبر. یہاں ایک اس کو آپ جملہ معترضہ ہی بنا لیں تو بہت اچھا ہے. اے شدا اندر سفر باسد رضا، ایسے انہوں نے ایک پکارا ہے نا وہ ہم کو پکارا ہے. فرماتے ہیں اے وہ بندے کہ جو صد رضا کے ساتھ ایسے سفر کی طرف چلے ہوئے کہ خود بپائے خیش، خود چل رہے ہو، کوئی تمہیں نہیں چلا رہا، تم خود چل رہے ہو، اپنے پاؤں پر چل رہے ہو، سوء القضاء کی طرف، برے خاتمے کی طرف، شیطان کے رستے کی طرف. تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مختلف قسم کی جو ہے نا جی خوشیاں دے کر اپنے دل کو مختلف طریقوں سے راضی کر کے وہ شیطان کے رستے کے اوپر چل رہے ہیں. تو انہیں سوچنا چاہیے نا کہ وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بڑا جو ہے نا جی انعام اکرام مل جائے گا، لیکن در حقیقت وہ سوء القضاء کی طرف چل رہے ہیں. جب آخرت میں وہ معاملہ ہوگا تو شیطان تو کہہ دے گا بھی میں تو بری، میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اس نے یہ کہہ دینا. تو پھر وہاں پہ کیا بننا ہے؟ تو یہ انہوں نے جھنجھوڑا ہے ہم کو، یہ بات انہوں نے ہم کو کہی ہے کہ بھئی ہمارے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو سوء القضاء کی طرف چل رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ چل رہے ہیں اور اپنی خوشی سے چل رہے ہیں، اپنی خوشی سے چل رہے ہیں کہ اس میں مزہ ہے، اس میں جو ہے نا جی ہمارے لیے آسانی ہے، اس میں ہمارے لیے آسائش ہے. کتنے لوگ ہیں در خیالش ملک و عز و مہتری. فرماتے ہیں کہ اس زرگر کے خیالوں میں جو ہے نا جی وہ بادشاہی والی باتیں آ رہی تھیں کہ ایسے میں جاؤں گا، ایسے میرا استقبال ہوگا، اس طرح جناب دربان مجھے سلام پیش کریں گے. عزت اس کے جو ہے نا وہ خیال میں جو ہے وہ چل رہی تھی کہ اس طرح میری عزت افزائی ہوگی. اور مہتری یعنی اس کو وہاں پر ایک بلند مقام ملے گا.
اور گفت اسرائیل رو آرے بری، یعنی ایسا تھا کہ گویا اسرائیل علیہ السلام اس کو کہہ رہے ابھی ہاں ہاں چلو. آرے کا مطلب ہوتا ہے ہاں، ٹھیک ہے. بری اس کو آپ بری پڑھیں ویسے. گفت اسرائیل رو آرے بری، ہاں ہاں چلو تم یہ مقام حاصل کر لو گے، اس کو پا لو گے. فرمایا در خیالش ملک و عز و مہتری، اس کے خیال کے اندر بادشاہی تھی چل رہی اور عزت چل رہی تھی اور بلند مقام چل رہا تھا، لیکن در حقیقت اسرائیل علیہ السلام اس کو کہہ رہے تھے کہ بس دوڑاؤ اپنا گھوڑا، ہاں ہاں تم یہ مقام پا لو گے. چون رسید از راہ آ مرد غریب، اندر آوردش بپیش شاہ طبیب. جب راستہ طے کر کے سفر کر کے وہ بیچارہ مرد وہاں پر پہنچا تو طبیب اس کو جو ہے وہ بادشاہ کے پاس لے گیا. ظاہری بات ہے کہ بادشاہ کو تو ان باتوں کا نہیں پتا تھا نا کہ اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. وہ طبیب نے کہا تھا کہ اس کو بلاؤ، تو اب وہ طبیب کے پاس لے گئے اس کو کہ جی یہ جناب بندہ آ گیا ہے. تو طبیب اس کو لے کر بادشاہ کے پاس چلا گیا. اللہ اکبر. جب محبوب کا محبوب کوئی دیکھے، ہاں جی، تو پھر کیا اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے. فرماتے ہیں سوئے شاہن شاہ بردندش بناز، بڑی ناز و نعمت کے ساتھ اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے. تا بسوزد بر سرے شمع تراز، تاکہ وہ زرگر جو ہے ایک شمع تراز کے سر کے اوپر وہ جل جائے. جیسے پروانہ ایک شمع کے اوپر جلتا ہے نا، تو شمع تراز نقش و نگار والی یہ خوبصورت شمع جو ہے، اس سے مراد کنیز ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ اس پہ قربان ہو جائے، اور قربانی کی طرف ہی وہ بڑھ رہا ہے نا، اسی طرف ہی وہ جا رہا ہے. تو اس کو جو ہے وہ بادشاہ کے پاس لے گئے تاکہ اب آگے کا معاملہ جو ہے وہ چلے. تو شاہ دید اورا بسے تعظیم کرد، محبوب کا محبوب دیکھا تو بادشاہ نے پھر اس کی بڑی تعظیم کی کہ جناب آئے ہیں کہ جو کہہ لے کہ ہمارے محبوب کے محبوب ہیں. تو شاہ دید اورا، بادشاہ نے اس کو دیکھا، بسے تعظیم کر، بہت اس کی تعظیم کی، اور مخزن زر را بدو تسلیم کر، اور سونے کا ایک خزانہ اس کے حوالے کر دیا. سونے کا ایک خزانہ جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا. اب یہاں آگے کچھ جو نسخے ہیں ان میں کچھ الحاقی اشعار بھی ہیں جس میں وہ سارا ذکر ہے کہ جی بادشاہ نے اس کو کہا کہ اس سے تم پازیب بناؤ، اس سے تم جو ہے وہ یہ کنگن بناؤ، اس سے کچھ برتن بناؤ. پھر وہاں پر آگے اعتراض آ جاتا ہے کہ شریعت میں تو کیونکہ لفظ آتے ہیں اوانی کے، اوانی کا لفظ، اوانی برتنوں کو کہتے ہیں، تو برتن بناؤ. پھر وہاں اعتراض آ جاتا ہے کہ جی شریعت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس میں تو سونے کے برتن بنانا جائز نہیں ہے. تو مولانا روم نے پھر یہ سونے کے برتنوں کا تذکرہ جو ہے وہ کیوں کیا؟ پھر اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ واقعہ چونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے کا ہے، لہٰذا یہ ہے کہ اس پر اس معاملے کا اطلاق نہیں ہوتا اور یہ اعتراض اس پر نہیں ہوتا. لیکن ہمارے نزدیک تو وہ اشعار ہی الحاقی ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ جو واقعہ ہے اس کو ہم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے قبل کا یا بعد کا یہ تو ہم لے کر چل ہی نہیں رہے نا. ہم تو اس کو ایک افسانہ، ایک حکایت، ایک خیال جو ہے نا یہی تصور کر رہے ہیں اور اسی کو ہم لے کر چل رہے ہیں، جس کے ضمن میں مولانا بڑی پیاری پیاری باتیں جو ہیں وہ ارشاد فرماتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک چیز یہ بھی لکھی ہے کہ مختلف افسانوں کی صورت میں، حکایتوں کی صورت میں بندے کو اپنی باتیں کرنی چاہیے. تو در حقیقت آپ نے اپنی اور حضرت شمس تبریز رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے، یہ جو باتیں ہیں آپ نے اس حکایت کے پیرائے میں اور دیگر حکایات کے پیرائے میں آپ نے وہ ساری بیان فرمائی. تو شاہ دید اورا بسے تعظیم کر، بادشاہ نے اس کو دیکھا اور بڑی اس کی تعظیم کی، اور مخزن زر را بدو تسلیم کرد، اور جو ایک خزانہ تھا سونے کا وہ اس کے حوالے کر دیا. کس لیے حوالے کیا؟ بس یہی چیز سمجھ لینا، کچھ بنانے کے لیے دیا ہوگا، لیکن اصل کام تو اس کو کرنا تھا طبیب کو.
تو طبیب نے جو ہے نا جی اب بادشاہ کو یہ کہا، پس حکیمش گفت کہ سلطان مہ آن کنیزک را بدی خواجہ بدے۔ انہوں نے یہ حکیم نے بادشاہ کو یہ کہا کہ اے بڑے سلطان، مہ کہتے ہیں بڑے کو، اے بڑے سلطان اس کنیز کو اس خواجہ کے، ٹھیک ہے نا جی، حوالے کر دے، ٹھیک ہے، اس صاحب کے حوالے کر دے، یعنی اس کا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کی کنیز ہو، کسی کی باندی ہو، تو اس کا نکاح جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کر دیا جائے۔ وہ اپنے مالک کی خدمت کرے گی، لیکن مالک جو ہے اس کے قریب نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کا نکاح جو ہے وہ اس نے کسی اور کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب جو کنیز ہے نا تم اس کو اس کے حوالے کر دو۔ تو جو مرید کامل ہوتا ہے نا، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیر کامل کی ہر بات مانے، چاہے وہ طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہو۔ یعنی اب بادشاہ کے لیے تو یہ بات ممکن نہیں تھی کہ وہ تو اس کنیز سے پیار کرتا تھا اور اس کنیز کو حاصل کرنا چاہتا تھا، وہی کنیز جو ہے اس نے اس زرگر کے حوالے کرنی ہے اور اس کے ساتھ اس کا نکاح۔ تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک مرید کے لیے ان پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب پیر کامل کہہ دے تو پھر ان پر عمل کر جانا چاہیے۔ اسی میں جو ہے وہ بہتری ہوتی ہے، بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو بسا اوقات اس طرح کے معاملات جب ایک جو ہے وہ بندہ سلوک پڑھ رہا ہو کسی پیر کامل کے پاس اور ان کے ہاں جو ہے وہ زانوِ تلمس طے کر رہا ہو، تو جو بڑے جو بات کہہ رہے ہوتے ہیں وہ بندے کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ اس کی ساری حکمت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ اس کے لیے بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو طریقت کو آپ یوں ہی سمجھ لیں جیسے بزرگان دین سمجھاتے ہیں کہ وہ مردہ بدست زندہ ہو جاتا ہے، یعنی اپنی تو کوئی خواہش ہوتی ہی نہیں نا، پھر بات وہی ہے کہ جو وہ کہیں گے اسی طرح سے کرتے چلے جانا ہے۔ کیوں دے دو تا کنیزک در وصالش خوش شود، تاکہ وہ جو کنیز ہے نا وہ اس کے وصال میں اس سے مل کر وہ خوش ہو جائے، اسے خوشی حاصل ہو، اور آب وصلش دفع آتش شود، اس کے دل میں جو ایک ہجر کی آگ جل رہی ہے نا جی، جو دوری کی آگ جل رہی ہے، یہ وصل کا پانی اس آگ کو بجھا دے، اس کا محبوب اس کو مل جائے، اس کے حوالے اس کو کر دو۔ شاہ بدو بخشی، دیکھیں کوئی ادھر جو ہے نا چونکہ چنانچہ، ٹھیک ہے نا، چون چنینی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں چون دلت با من نہ باشد ہم نشینی سود نیست، جب تمہارا ہمارے ساتھ دل نہیں لگتا تو پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ گرچہ با من می نشینی چون چنینی سود نیست، جب ہمارے پاس بیٹھے ہو تو پھر یہ چون چنینی والا جو ہے نا جی یہ سلسلہ یہ نہیں بنتا۔ محبت ہوتی یہ ہے کہ جب بندہ کسی کے پاس بیٹھا ہے نا جی، پھر وہ کہے کہ جناب میں تہاڈا تسی میرے، ہن تسی جو حکم کرو میں وہ منن لی تیار ہاں۔ تو یہ چون چنینی نا کہ ایسے کیوں اور ایسے کیوں، یہ باتیں طریقت کے اندر تو چلتی ہی نہیں۔ تو شاہ بدو بخشید، بغیر کسی لیت و لعل کے اس بادشاہ نے ماہ روئے را، وہ خوبصورت چہرے والی جو کنیز ہے نا وہ اس کے حوالے کر دی۔ کس کے؟ زرگر کے۔ جفت کرد ہر دو صحبت جوئے را، ان دو جو صحبت جو تھے یعنی کہ جو آپس میں ملنا چاہتے تھے ان کو جو ہے نا جی آپس میں ملا دیا، ان کو آپس میں ملا دیا، دو بچھڑے ہوں کو آپس میں ملا دیا کہ جناب آپ تو خوش رہیں، ساڑی خیر۔ جفت شد، جفت کرد کا مطلب ہے کہ ملا دیا، ٹھیک ہے۔ اکیلا اکیلا ہو تو طاق ہوتا ہے نا، جب مل جائے گا تو جفت ہو جاتا ہے۔ تو مدت 6 ماہ می راندند کام، 6 ماہ انہوں نے اپنا کام چلایا، ٹھیک ہے جی، 6 ماہ انہوں نے اپنے معاملات جو ہیں وہ چلائے۔ تا بصحت آمد دختر تمام، وہ لڑکی وہ کنیز یہاں تک کہ صحت میں آ گئی، اسے اللہ کریم نے صحت دے دی۔ جب محبوب ہی مل گیا تو پھر صحت ہی صحت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو 6 ماہ جو ہے جی وہ اکٹھے رہے، اور یہاں تک کہ وہ جو کنیز تھی اسے صحت حاصل ہو گئی۔
بعد ازاں از بہر او شربت بساخت. اب وہ حکیم حاذق نے اس کے بعد کہ جب اس کنیز کو صحت حاصل ہو گئی نا، تو اب اس نے اس زرگر کے لیے ایک شربت بنایا تا بخورد و پیش دختر می گداخت، تاکہ وہ اس کو پیے اور اس کنیز کے سامنے ہی وہ پگھل جائے، پگھلتا رہے، یعنی موت کی جانب بڑھتا رہے، اس کا جسم زوال پذیر ہوتا رہے. ٹھیک ہے، تو دختر لڑکی کو کہتے ہیں. تو مختلف الفاظ آپ نے ذکر کیے نا، کہیں دختر کہہ دیتے ہیں، کہیں اس کو زرگر کو مرد کہہ دیتے ہیں. تو یہ رعایت شعری کے لیے ہے نا کہ وزن جو ہے نا وہ اتنا ہوتا ہے کہ اس میں بڑا لفظ نہیں لایا جا سکتا، تو چھوٹا لفظ بیان کر دیتے ہیں. کہیں اس کو ماہرو کہہ دیا ہے، کہیں کوئی لفظ لے آئے ہیں. تو اس طرح کر کے جو ہے نا جی شعر کو بنایا جاتا ہے تاکہ یہ کہ وزن نہ ٹوٹے. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ جی بعد از بہر او شربت بساخت، اس کے بعد جب اس کنیز کو صحت حاصل ہو گئی تو انہوں نے اس زرگر کے لیے ایک شربت بنایا تا بخورد، تاکہ وہ اس کو پیے. ویسے خوردن کھانے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن جب یہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ جب ایک چیز ہوتی ہی پینے کے لیے ہے تو اس کے لیے آپ کوئی بھی چیز لے آئیں، معنی اس کا وہی ہوگا. ٹھیک ہے نا، جیسے حائض جو صرف عورت ہی ہوتی ہے، وہ مرد نہیں ہوتا. کیوں جی؟ جی. تو تا بخورد و پیش دختر می گداخت، تاکہ وہ اس کو پی لے اور اس جو ہے نا کنیز کے سامنے ہی وہ پگھل جائے، پگھلتا رہے. چونز رنجوری جمال او نماند. اب وہ بیمار ہو گیا. اب کون بیمار ہو گیا؟ زرگر. کیونکہ اس کو شربت دیا کہ یار یہ تم پیو، یہ تمہارے لیے اچھا ہے. تو اس کو جو ہے نا جی وہ پلایا. چونز رنجوری جمال او نمان. تو اب اس کا حسن جو ہے وہ ختم ہونے لگ گیا. تو جانے دختر در وبال او نمان. اب اس لڑکی، اس کنیز کی جان اس کے وبال میں نہ رہی، اس کے فتنے سے نکل گئی، اس کے شوق اور اس کے عشق سے جو ہے نا وہ نکل گئی. یعنی اس کے سامنے ہی تو اس کا حسن جو ہے وہ ماند پڑ گیا. اب پہلی جیسی وہ رنگینیاں نہ رہی، ویسے رخسار نہ رہے، ویسی آنکھیں نہ رہیں، ویسے جو ہے نا جناب اس کے خد و خال جب نہ رہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کنیز کی جو محبت ہے نا وہ اس سے کم ہونے لگ گئی. چونکہ زشت و ناخوش و رخ زرد شد، کیونکہ وہ جو زرگر ہے نا اس کی رنگت بگڑ گئی، وہ خوبصورت نہ رہا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا. اندک در دلے او سرد شد. اسی طرح تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے وہ کنیز کے دل میں بھی ٹھنڈا پڑنے لگ گیا. گرم جوشیاں جو ہے نا وہ ختم ہونے لگ گئی. وہ جو کہہ لیں کہ جیسے جیسے اس کا حسن ماند پڑتا گیا، اسی طریقے سے وہ اس کے دل میں وہ ٹھنڈا پڑتا گیا. جیسے اقبال کا شعر ہے نا، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں. نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. جب ایاز کی زلف میں وہ خم ہی نہیں رہے تو پھر محمود غزنوی میں وہ تڑپ بھی نہیں رہی اس کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہی بات اسی طرح کی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چونکہ زشت و ناخوش و رخ زرد شد، کیونکہ وہ جو ہے نا جی زشت ہو گیا. زشت برے کو کہتے ہیں، ناخوش جو اچھا نہ ہو، رخ زرد یعنی چہرہ اس کا پیلا پڑ گیا. تو اندک تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے وہ اس کے دل میں ٹھنڈا پڑنے لگ گیا. کیوں؟ فرماتے ہیں عشق ہائے کز پئے رنگے بود. وہ عشق جو رنگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، عشق نہ بود، وہ عشق نہیں ہوتے. عاقبت ننگے بود، ان کا انجام شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. وہ ہوس ہوتی، وہ عشق نہیں ہوتا جو رنگوں کے اوپر ہوتا. جب رنگ ماند پڑ جائے گا تو پھر عشق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ کس قسم کا عشق ہے کہ جو ختم ہو گیا؟ تو یہ بہت بڑا شعر آپ نے یہاں پر بیان فرما دیا. فرماتے ہیں کہ عشق ہائے کز پئے رنگے بود. وہ عشق جو رنگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں نا، جو اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ میں نے سونا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، اس وجہ سے جو عشق کیا جاتا ہے وہ عشق نہ بود.
आकिबत नंगे बुवद, वो इश्क नहीं है, वो आकिबत उसकी क्या है, वो शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे मामलात फिर लोग कर बैठते हैं कि फिर उसमें उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। यहाँ एक एतराज आता है कि पिछले अशार में आपने ये जाना कि मौलाना रूम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इश्क मजाजी को भी बुरा नहीं कहा, बल्कि आपने ये कहा है कि इश्क कोई भी हो, चाहे मजाजी हो चाहे हकीकी हो, तो आपने उसकी सिफ्त बयान की है। यहां आपने इश्क के खिलाफ इतनी बड़ी बात क्यों फरमा दी कि आपने कह दिया कि जी वो इश्क नहीं है, ये जो रंग की वजह से इश्क हो रहा है, इसका जो अंजाम है वो शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं है। तो बात यह है कि मुतलक इश्क जो है ना, मुतलक इश्क, वो उसकी मौलाना ने तारीफ नहीं की जो इश्क मजाजी मुतलक है। मौलाना ने उस इश्क मजाजी की है कि जिसके अंदर हमेशगी, जिसकी बुनियाद जो है ना वो रंगो रू नहीं है, या वो इस तरह का इश्क है कि उसके पीछे कोई दलील भी है, या वो बंदा इश्क करने वाला है जिसके पास उस इश्क से निजात का कोई रास्ता भी है। यानी अगर पीछे साईं मौजूद ने ना जी, फिर अगर कोई बंदा इश्क मजाजी कर रहा है ना तो साईं कढ़ लेंगे, क्योंकि वहां पर बात यही हुई थी कि आकिबत मारा बदा शाह राह बरस्त, यानी अंजामे कार ये कि हमसे मुराद यही कि जिन लोगों पे अल्लाह का फजल होता है ना जी, अव्वल तो वो इस तरह के इश्क करते नहीं, वो मोहब्बत अगर करेंगे वो मजाज की सूरत में भी करेंगे तो फिर उसको वो तोड़ निभाएंगे। फिर उसमें ये चीज नहीं है कि रंग गया तो जनाब बात गई, नोट गए और जनाब मूड भी खराब हो गया, ठीक है ना, राबते भी खत्म हो गए। तो ये इस तरह के मामले नहीं। तो वो जो मुतलक इश्क मजाजी है, मौलाना ने उसकी सिफ्त बयान नहीं की। मौलाना ने इसलिए उस इश्क मजाजी की सिफ्त बयान की है कि जो इसलिए किया जाता है कि उसके जरिए इश्क हकीके के हुसूल का मकसद सामने हो। अगर बंदा फिर उसी में पड़ा रहा तो फिर तो वो बस अपनी हवस ही पूरा करने में लगा रहेगा, फिर तो वो कह लें कि उससे निकलेगा ही नहीं बाहर। तो इश्क मजाजी जो है वो निकलने के लिए है। मजाज कंतरातुल हकीकत है, मजाज हकीकत का पुल है, जाना तो हकीकत की तरफ है। तो अगर कोई बंदा मजाज के अंदर ही पड़ा रह गया तो फिर उससे बड़ा जो है वो बदबख्त और कौन हो सकता है। तो आपने ये बात फरमा दी कि इश्क हाय कज पे रंगे बुवद, ये नहीं कि अब जनाब मौलाना की मोहब्बत की बातों को और इश्क की बातों को जो है आम मजाज के ऊपर इस्तेमाल किया जाता रहे और ये समझा जाए कि मौलाना भी किसी ऐसी मोहब्बत के जो है ना कायल हैं कि जनाब बस कर ली जाए। तो आपने सीधी बात फरमा दी कि ये मामला नहीं है कि वो इश्क जो है वो रंगों की वजह से या खूबसूरतियों की वजह से या किसी भी फजीलत की वजह से जो है वो किया जा रहा है, जो ऐसी है कि जिसका जो है ना जी माल दुरुस्त नहीं है। तो इश्क ना बुवद आकबत नंगे बुवद, वो इश्क नहीं होता, उसके अंजामे कार जो है वो शर्मिंदगी के सिवा और कुछ नहीं है। काश का हम नंग बूदे यकसरी ता न रफ्ती बर व आ बद दावरी। अब यहाँ पे आप एक बात फरमा रहे हैं, इसका एक माना तो ये है कि आप फरमा रहे हैं कि काश के वो जो जरगर है ना जी, वो सर तापा ऐब होता, उसके अंदर कोई भी अच्छाई ना होती, खूबसूरत ना होता, सोना ना होता। जब इस तरह के इश्क लोग लड़ाने वाले हो ना जी, तो जो बाद में हाल होता है ना, तो जिन लोगों के ऊपर ये बीतती है वो कहते हैं कि काश ऐसे सोने ना होंगे, काश हमारे अंदर ये बातें ना होती कि कोई हमें अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल ना करता। तो इसी तरह वो बात कर दी कि काश के वो जो जरगर है वो इतना सोना ना होता, तो फिर ये ना होता कम से कम उसके साथ कि ये बद इंसाफी उसके खाते में पड़ जाती। ता न रफ्ती बर व आम बद दावरी, ताकि उस पर ये ना इंसाफी वाला मामला ना चलता। क्योंकि करने वाला जो इश्क है वो तो मजाजी कर रहा है, वो तो फकत उसके चेहरे के खद्दो खाल से मोहब्बत कर रहा है। तो फिर ये खद्दो खाल खूज पैंदे वो बंदा तो बच जाता, ठीक है ना। इस मसले दे विच बंदा रुड़ गया, वो बेचारा जो है अपनी जान गवा बैठा। फिर आगे जो है ना जी एक और इसका माना आपने ये
بیان کیا ہے کہ یہ جو عشق ہائے کز پے رنگے بود ہے نا جی، یہ جو عشق رنگ کی وجہ سے ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو کاش کہ اس کو ہر جگہ پہ پھر شرمندگی ہی سمجھا جاتا، کلی طور پر ہی سمجھا جاتا، کیونکہ اولین تو نہیں سمجھتے نا، اول تو پیار محبت ہی ہوتا ہے، اول تو جناب اپنا کہہ لیں کہ ایک تعلق ہی بیان کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے اور لوگ اس کو عزت دیتے ہیں، لیکن بعد میں چلتے چلاتے اس کے برے نتائج سامنے آ جاتے ہیں۔ تو کاش ایسا ہوتا کہ یہ جتنے بھی عشق جو ہے نا جی وہ رنگ اور روح کی وجہ سے کیے جا رہے ہیں، کاش کہ دنیا میں اس کو ویسے ہی برا ہی سمجھا جاتا۔ تو اگر لوگ برا سمجھتے تو کوئی ایسا عشق نہ کرتا، تو پھر اس طرح کا حالات تو نہ ہوتے نا کہ پھر کسی کو مرنا پڑ جاتا اور کسی کو اپنی جان سے جانا پڑ جاتا۔ یہ دیکھیں نا ہمارے ہاں جو لوگ یہ محبتوں میں کیا کیا پھر بعد میں جناب وہ تصویریں بھیج دیتے ہیں، بعد میں وہ بلیک میل ہوتے ہیں، پھر کتنی وہ جناب خودکشیاں کر لیتے ہیں لوگ کہ اپنی عزت کی وجہ سے، اپنے ان معاملات کی وجہ سے۔ تو اول کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ابتدا سے ہی اگر اس چیز کو یہ سمجھے ہر کوئی کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر انجام جو ہے نا وہ تو اتنا برا اور بھیانک نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں کاش کاں ہم ننگ بودے یکسری تا نہ رفتی بر وے آ بد داوری، تاکہ اس زرگر کے اوپر ایسی نا انصافی نہ ہوتی۔ خون دوید از چشمے ہم چوں جوئے او، فرماتے ہیں کہ وہ زرگر کو جب پتہ لگا نا بھی میں تو ہن مرن تے پہنچ گیا، تو یہ جو کنیز مجھ سے پیار کر رہی تھی یہ پیار نہیں تھا، یہ تو حقیقت میں ایک دھوکہ تھا۔ تو اس کی آنکھوں سے جو ہے نا جی خون دوڑنے لگا، جس طرح سے نہر جاری ہو جاتی، ایسے وہ رو رہا تھا، خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دشمنے جانے و آمد روئے او، اس کا چہرہ اس کی جان کا دشمن بن گیا، خوبصورت جو تھا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ اس کی جان کا دشمن بن گیا۔ اب یہاں مثال سے مولانا روم سمجھاتے ہیں، مثال دینے میں مولانا روم کا جو ہے نا جی ایک اپنا ہی مقام ہے، مثال سے بات سمجھ بھی بڑی پیاری آتی۔ تو آپ فرماتے ہیں دشمن طاؤس آمد پر او، مور کے دشمن ہمیشہ اس کے پر ہوتے ہیں، اس کے پروں کے حصول کے لیے لوگ مور کو پکڑ لیتے ہیں۔ اے بسا شہرا بکشتہ فرے او، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شان و شوکت ہی کی وجہ سے بادشاہوں کو قتل کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہم کو حاصل ہو جائے۔ کل ذی نعمت محسود، جس کے پاس کوئی نعمت ہے وہ محسود ہے، اس سے لوگ حسد کرتے ہیں، وہ چیز اس سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی اس طرح کے جو حوالے ہیں نا، اسی طرح وہ زرگر کا چہرہ اس کا دشمن بن گیا، اور وہ آج جو ہے نا زندگی اور موت کی کشمکش میں آ کے وہ پڑا ہوا ہے کہ اس کو جناب مرنے کے قریب کر دیا اور وہ ٹھنڈی ہو کے بیٹھ گئی، اس نے کہا بھی جاننا ہے تو ہن جا، کیونکہ مقصد نہیں تھا نا، وہ عشق جو ہے وہ پختہ نہیں تھا۔ تو آپ نے پھر مثال سے بات سمجھائی، آپ نے فرمایا کہ دشمن طاؤس آمد پر رہے، مور کے دشمن اس کے پر ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہوں کو ان کے شان و شوکت کی وجہ سے ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کئی آپ نے بادشاہوں کے یہ ایسے قصے سنے ہوں گے کہ بیٹے نے ہی باپ کو قتل کر دیا، وہ یہ کہتے بھی مرے گا تو اسی ایسی جگہ تے بیٹھا گے۔ ہاں جی، تو اب اس نے زبان حال سے کچھ باتیں کی، اس نے یہ بات کہی کہ گفت، اس نے کہا من آہوم کز نافع من، کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہا کہ میں تو وہ ہرن ہوں کہ جس کا ناپ حاصل کرنے کے لیے اس میں کستوری ہوتی ہے نا، تو ریخت سیاد خون صاف من، میرے خون کا کیا قصور تھا، شکاری نے میرا خون بہا دیا، میں وہ ہرن ہوں کہ جس کا نافع حاصل کرنے کے لیے شکاری نے میرا خون بہا دیا۔ اے من روباہ صحرا کز کمین، سر بری دندش برائے پوستین، فرماتے ہیں میں وہ لومڑی ہوں صحرا کی کہ جس کی کھال حاصل کرنے کے لیے شکاریوں نے چھپ کر اس کا سر کاٹ دیا، شکار کر لیا اس کا۔ لومڑیوں کا شکار کر لیتے ہیں لوگ کہ ان کی کھال بڑی خوبصورت ہوتی ہے، بڑی فر ہوتی ہے اس کے اوپر، تو اس کو استعمال کرنے کے لیے، اس کی کھال اتارنے کے لیے لوگ لومڑی کو قتل کرتے تھے۔ اسی طرح اے من پیلے کے زخم پیل بان، ریخت خونم از برائے استخان،
میں وہ ہاتھی ہوں کہ جو ہاتھیوں والا ہے نا، اس نے اس کی ہڈی حاصل کرنے کے لیے، اس کا دانت نکالنے کے لیے اس کو زخمی کر دیا ہے۔ تو یہی چیزیں چلتی ہیں کہ ان چیزوں کو، ان خوبیوں کو جو ان کے اندر کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں، تو ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، ان کو جناب زخم کھانے پڑتے ہیں، ان کو جان سے جانا پڑتا ہے، صرف یہ کہ بس جو تمہارے پاس ہے وہ دے دو۔ تو اس نے اب یہاں پہ مولانا نے 3 مثالیں اس طرح کی یہ بھی دے دی کہ ایک تو یہ کہ میں وہ ہرن ہوں کہ جس کا نافع کستوری حاصل کرنے کے لیے اس کا خون کر دیا۔ میں وہ لومڑی ہوں کہ جس کی کھال اتارنے کے لیے، کھال حاصل کرنے کے لیے اس کا سر کاٹ دیا گیا۔ میں وہ ہاتھی ہوں کہ جس کے دانت حاصل کرنے کے لیے اس کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ آن کے کش تستم پے مادون من می نہ داند کہ نہ خسبت خون من، وہ جس نے مجھے قتل کیا ہے ایک گھٹیا سی چیز کے لیے، مادون من یعنی اصل چیز تو میں ہوں نا، وہ میری خوبصورتی تو کوئی چیز نہیں تھی، تو اس خوبصورتی کی وجہ سے جس بندے نے مجھے قتل کیا ہے، می نہ دانت، وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا خون جو ہے وہ سونے والا نہیں، میرا خون سونے والا نہیں ہے۔ ایک دو شعر پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو ایک اور نقطہ دیتا ہوں۔ بر من است امروز، یعنی مطلب میرا خون سوئے گا نہیں، رائے گا نہیں جائے گا۔ آن کے کچھ تستم، جس بندے نے مجھے قتل کیا ہے ایک گھٹیا سی چیز کے لیے، وہ یہ نہیں جانتا کہ میرا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا، کبھی سوئے گا نہیں۔ بر من است امروز و فردا بر ویست، آج اگر مجھ پہ بیت رہی ہے تو کل اس پہ آئے۔ خون چو من کس چنی ضائع کے است، میرے جیسے لوگوں کا خون جو ہے وہ ضائع کیسے ہو سکتا ہے۔ گرچہ دیوار افکند سایہ دراز، اگر دیوار جو ہے وہ صبح کی ابتدا کے اندر اپنا سایہ لمبا کرتی ہے نا، لیکن پھر انجام کیا ہوتا ہے، باز گردد سوئے آ سایہ باز، سوئے او آ سایہ باز، پھر وہ سایہ واپس اسی کی طرف آ کے لوٹتا، اس کے قدموں میں آ کے گرتا۔ ابتدان جو ہے وہ سایہ دراز ہوتا ہے، لیکن آخر انجام اس کا یہ ہے کہ وہ اسی دیوار کے قدموں میں آ کے گرتا ہے۔ یہاں یہ کچھ باتیں جو وہ کر رہا ہے نا کہ جی میرا خون رائے گا نہیں جائے گا، یہ ایسے جیسے نفس جو ہے نا جی وہ مر بھی رہا ہو نا، تو تب بھی جو ہے نا جی وہ کہتا ہے کہ بھئی میں ہی ہوں۔ جیسے ابو جہل کو جب وہ قتل کرنے لگے نا، تو اس نے یہ کہا میرا سر ذرا اونچا رکھے ہو، میں سردار ہوں۔ تو اسی طرح مرتے مرتے اس نے بھی یہ بات، اسی طرح انسان کے اندر جب نفس ہوتا ہے نا جی، اس کے اندر یہ ایک آکڑ ہوتی ہے، یہ بات ہوتی ہے، وہ اپنے، یہ ایک الگ سے آپ کو ایک نقطہ دے رہا ہوں میں، بالکل آزاد سیاق و سباق سے ایک چیز ویسے یہ دے رہا ہوں کہ یہاں پر یہ جو وہ باتیں کر رہا ہے نا کہ جی اداں ہو جائے گا اداں ہو جائے گا، یہ وہ ہے کہ اذا یائس الانسان طال لسانہ، جب بندہ نا امید ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، وہ پھر کہتا رہتا ہے کہ ہن دیکھو کی ہوتا ہے، لیکن پھر آگے اب اور کچھ باتیں بھی آ رہی، جیسے یہی بات ہو گئی کہ جو انسان کرتا ہے وہ پھر انسان بھرتا بھی، جو آج کسی نے بونا ہے کل اس نے وہ کاٹنا بھی، آج جو کسی کے جان کے درپے ہے کل کو کوئی اس کی جان کے درپے ہوگا، جس نے کسی کی کوئی چیز کوئی خوبی حاصل کر لی ہے کل کو اس کے بھی حاسد ہوں گے، اس سے بھی چھیننے کے لیے لوگ اس کی بھی جو ہے نا جی جان کے درپے ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ بات یہاں پر آ گئی کہ گرچہ دیوار افکند سایہ دراز، دیوار جو ہے وہ اپنا بڑا لمبا سایہ ڈالتی ہے، لیکن باز گردد سوئے آ سایہ باز، وہ واپس جو ہے نا جی وہ سایہ اسی کی طرف آ جاتا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سنیے، آپ فرماتے ہیں این جہاں کوہ است و فعل ما ندا، یہ دنیا یہ ایسے ہے کہ جیسے ایک پہاڑ ہے، اور ہمارا فعل ہمارا کام وہ اس میں ندا کی طرح، پہاڑوں پہ آپ چلے جائیں وہاں پہ جا کے اونچی آواز دیں، وہ آواز تھوڑی دیر کے بعد واپس آپ کی طرف لوٹ کے آئے، یعنی جو کرو گے وہ بھرو گے۔ فرماتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ یہ جو جہان ہے نا یہ کوہ ہے، یہ پہاڑ ہے، اور ہمارا فعل اس میں کیا ہے، وہ ندا ہے، وہ ہم ایسے ندا دے رہے ہیں، یہ واپس لوٹ کے سوئے ماں آیت۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے جو مطلب حقیقت ہے نا جی وہ یہ ہے کہ جب بندہ پہاڑوں پہ جا کے اونچی آواز سے بولتا ہے نا
تو اس کی آواز واپس اس کے کانوں سے آ کے ٹکراتی ہے. فرماتے ہیں اس دنیا کو آپ یہی سمجھ لو کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، این جہاں کوہ است و فعل ماندا. یہ جہان ایک پہاڑ کی مانند ہے اور اس میں ہمارا فعل وہ ایک ندا کی طرح ہے. تو سوئے ما آید ندا را صدا، ہماری طرف آئے گی ان نداؤں کی صدائیں، وہ واپس جو ہے وہ لوٹ کر آئیں گی اور ان کا اجر جو ہے کسی نہ کسی صورت وہ ہم کو ضرور ملے گا. این بگفت، اس نے یہ بات کی، وہ رفت در دم زیر خاک، اور ایک لمحے کے اندر ہی وہ بیچارہ زیر خاک چلا گیا. زرگر صاحب انتقال فرما گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے جی. این بگفت، یہ اس نے کہا، وہ رفت در دم، ایک گھڑی کے اندر ہی وہ زیر خاک چلا گیا، اور آنکھ کنیزک شد زیر رنجو عشق پاک، وہ کنیز جو ہے نا جی اس کی بیماری سے اور اس کے عشق سے وہ پاک ہو گئی. اب باتیں سننے والی یہاں، کیوں پاک ہو گئی، کیوں عشق اس کے دل سے اتر گیا. زاں کے عشق کے مردگاں پائندہ نیست، مرنے والوں کا عشق کبھی پائندہ نہیں ہوتا. کبھی کسی کا کوئی پیارا مر جاتا ہے نا جی، ادھر روٹی نہیں کھاتا. لوگ کہتے ہیں یارا ایک نوالا کھا لو، وہ کہتا میں جینا ہی نہیں، میں نال ہی مرنا سی، مینوں نال لے کے جانا، میں اتنے دنیا تے کی کرنا. اگلے دن آپ دیکھیں گے تو ایک چادر لپیٹی ہوگی تو جناب اس کے کولوں میں بیٹھا ہوگا. اس دن آنسو نہیں گر رہے لیکن تھوڑا تھوڑا غمگین ہے نا. دوسرے تیسرے دن جائیں گے جناب، وہ اس کو افسوس کرنے جائیں گے، وہ چائے منگا لے گا، اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر جناب وہ جیسے لپاٹ کے وہ سارے اپنے جو بچھائے ہوتے ہیں ساری دریاں شریاں وہ رکھ دیتے ہیں. ہفتہ گزرتا ہے، پھر جناب ٹی وی لگا لیتے ہیں، بس اتر گیا وہ سارا. وقت ایک ایسا مرہم ہے نا جی جو کہ بڑی بڑی چیزیں بھلا دیتا. تو بات یہ ہے کہ مرنے والوں کا عشق جو ہے نا جی وہ کبھی پائندہ نہیں ہوتا. زاں کے عشق مردگاں پائندہ نہیں، کیونکہ مرنے والوں کا جو عشق ہے وہ پائندہ نہیں ہوتا. زاں کے مردہ سوئے ما آئندہ نیس، کیونکہ مردہ پھر واپس آنے والا نہیں ہوتا. پھر بندہ سوچتا ہے یار انہیں کیڑا ہونا ہے، صبر ہی کرو، اور کیا جا سکتا ہے، وہ تو آ نہیں سکتے. پھر بعد میں کبھی بندہ پوچھے نا کبھی وہ کہ جناب بڑا افسوس ہوا، تو وہ کہتے ہیں بس جی اللہ دی رضا، اللہ دی رضا. پھر کرتے کراتے ایسا وقت گزرتا ہے کہ کبھی یاد بھی کبھی نہیں آتے، سارے زندگی کے معاملات چلتے رہتے ہیں. تو زاں کے عشق مردگاں پائندہ نہیں، کیونکہ مرنے والوں کا عشق جو ہے وہ پائندہ نہیں ہوتا. زاں کے مردہ سوئے ما آئندہ نیز، کیونکہ مردہ جو ہے وہ واپس آنے والا نہیں ہوتا. عشق زندہ در روانو در بسر، ہر دمے باشد سے گنچا تازہ تر. زندہ کا عشق جو ہے نا جی وہ روح کے اندر، آنکھوں کے اندر ہر دم جو ہے نا جی وہ پھولوں کی طرح تازہ رہتا ہے. اگر کسی زندہ سے آپ عشق کریں گے نا تو وہ ہر وقت جو ہے نا وہ آپ کے اندر تازہ رہے گا، وہ آپ کے معاملات میں مہکتا رہے گا، اس کی خوشبو آتی رہے گی، آپ کی آنکھیں چمکتی رہیں گی، آپ کا دل شاد رہے گا. لہذا عشق آن زندہ گزیں کو باقی است، اس زندہ کا عشق اختیار کر جو باقی ہے، کہ شراب جاں فضایت ساقی است. اس زندہ سے تو عشق کر کے جو باقی ہے، اس زندہ کا عشق اختیار کر کہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے. کز شراب جاں فضایت ساقی است، جو ایک شراب جاں فضا سے تجھے سیراب کر رہا ہے تیرا ساقی. ٹھیک ہے نا. جب اس سے محبت کرے گا تو تیرا تن من روشن ہو جائے گا، اس کے محبت کے اجالے جب تیرے اندر آ جائیں گے تو پھر تو نور و نلا نور بن جائے گا، منور ہو جائے گا. تو اس زندہ کا عشق اختیار کر. مرنے والوں سے کیا عشق کرنا، یہ آج ہے کل نہیں ہوگا، ایک دن تجھے بھی جانا. عشق آں بگزیں کہ جملہ انبیاء یافتن از عشق او کارو کیا. اس ذات کا عشق اختیار کر کہ تمام انبیاء نے اس کے عشق سے عزت پائی ہے، شوکت پائی ہے، اقتدار پایا ہے، رفعتیں پائی ہیں. اس سے محبت کی وجہ سے جو ہے نا جی انبیاء کرام نے جو ہے وہ یہ عزتیں پائی ہیں،
یہ شان و شوکت پائی ہے، یہ مقام پایا ہے، تو بھی اس عشق، اس زندہ کے ساتھ اور اس جو ہے ہمیشہ رہنے والی ہستی کے ساتھ تو عشق کر لے۔